علامہ اقبال کی نظم جہاد ان کے شاعرانہ فکری ویژن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس نظم میں اقبال نے جہاد کے تصور کو روایتی اور عصری تناظر میں پیش کیا ہے اور مسلمانوں کے زوال اور ان کی فکری کمزوری اور مغرب تہذیب کے اثرات پر گہری تنقید کی ہے۔ پہلا شعر: فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ یہاں اقبال ایک مذہبی عالم یعنی شیخ کے فتوے کا ذکر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب تلوار کا زمانہ نہیں رہا بلکہ قلم کا ہے۔ لیکن اقبال اس خیال کو طنزیہ انداز میں پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ محض ایک بہانہ ہے جو مسلمانوں کو عملی جہاد سے دور رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تلوار اب کارگر مؤثر نہیں رہی، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ قوم کی کمزوری اور بزدلی ہے، نہ کہ زمانے کی تبدیلی۔ دوسرا شعر: لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ اقبال نے شیخ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ مساجد میں دیے جانے والے ان کے واعظ خطبات اب بے اثر ہو چکے ہیں۔ یہاں مسجد علامتی طور پر مذہبی رہنمائی کے مرکز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ شیخ کی یہ واعظ جو جہاد کو ترک کرنے کی تلقین کرتے ہیں نہ تو قوم کے دلوں کو جگا سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی عملی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تیسرا شعر: تیغ و تفنگ دست مسلماں میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل میں موت کی لذت سے بے خبر۔ علامہ اقبال افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ تو تلوار ہے اور نہ ہی بندوق، یعنی ان کے پاس نہ جہاد کا جذبہ ہے اور نہ ہی وسائل، اور اگر کوئی ہتھیار موجود بھی ہو تو ان کے دل اس موت کی لذت سے ناآشنا ہے جو جہاد کے راستے میں قربانی مانگتی ہے۔ یہاں موت کی لذت سے مراد شہادت کا وہ جذبہ ہے جو مومن کے حق کے لیے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اقبال کے نزدیک مسلمان اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ چوتھا شعر: کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ اقبال مسلمانوں کی بزدلی پر طنز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہو اسے کون سمجھائے کہ مسلمان کی موت یعنی شہادت کیا ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک شہادت ایک عظیم مقام ہے، لیکن موجودہ مسلمان اس سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ وہ موت کے تصور سے ہی خوفزدہ ہیں، چاہے وہ دشمن کی ہو یا اپنی۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر۔ علامہ اقبال کا طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ شیخ اس قوم کو ترک جہاد یعنی جہاد چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ وہی قوم ہے جس کے پنجہ خون یعنی خون آلود ہاتھ یعنی اس کی طاقت سے کبھی دنیا لرزتی تھی۔ یہاں پنجہ خونی سے مراد مسلمانوں کی وہ تاریخی عظمت ہے جب وہ جہاد کے ذریعے دنیا پر غالب آئے تھے، لیکن اب شیخ انہیں اس جہاد سے روک رہا ہے جو ان کی طاقت کا ماخذ ہے۔ باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے، باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ زدہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال مغرب یعنی یورپ پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ باطل یعنی غلط نظریات اور نظام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دفاعی ہتھیار سے لیس کر رہا ہے۔ دوشتا کمر سے مراد یورپ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔